کہ یونیورسٹیز کیسے اس چیز کو پلے کرتی ہیں، اور اس کے اندر جو میری اطلاع کے مطابق ہے کہ اگر آپ کی فرسٹ چوائس یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ سال آپ گھر بیٹھیں، آپ وہ جو ایک پرچہ یا دو یا تینوں فرض کریں، میں تین کے اوپر تو خیر کوئی کنڈیشنل بھی نہیں دیتا ہوگا، ایک بھی دیتے ہوں گے کہ آپ وہ پرچہ دے دیں اور وہ پاس کر لیں تو ہم آپ کو نیکسٹ ایئر سے رکھ لیں گے. تو جس سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو میں نے کر لیا کلیئر، میں نے اپنی فرسٹ چوائس کے اندر میرا داخلہ بھی ہو گیا، اب میں وہاں پڑھ بھی رہا ہوں، میں ختم کرنے لگا ہوں وہاں پہ. تو لیکن مجھے ایک سال لگا میرا، جس میں دوست کچھ اور کر رہے ہیں، یونیورسٹی لائف میں گھس گئے ہیں، وہاں پہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا، ان کا جو بھی ایکسپوجر ہے وہ ان کو مل گیا فرسٹ چوائس اور سیکنڈ چوائس میں گھر پہ رہا ایک پرچے کے پیچھے، کیونکہ میں نے وہاں جانا تھا. اب اس کے پیچھے یہ بات اس نے ڈسکلوز نہیں کی کہ فیملی پریشر تھا کہ اسی یونیورسٹی میں جانا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ سیکنڈ چوائس بھی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آپ اپنا سال بچائیں. اور اگر انفارچونیٹلی اس ملک میں نہیں دنیا بھر میں ایک ٹھپا پالیسی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں داخلے. سر میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ نا ایک اور کام بھی چل رہا ہے، یہاں پہ کنسلٹنسیز بھی بہت زیادہ ہیں کہ جی آپ کو کیسے ہم ٹاپ یونیورسٹیز میں بھیجیں گے، آئی وی لیگ میں. کسی کا آئی وی لیگ میں داخلہ ہو جائے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن دنیا بھر کے اندر اگر آپ یو کے اور یو ایس کا ڈیٹا صرف ملا لیں، ایوریج 20 to 30% جو ہے ڈکلائن ہے انڈکشن ریٹ میں. انڈکشن ریٹ کا مطلب ہے کہ بچے اپلائی نہیں کر رہے. لوگ بچے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنی پرائمری سیکنڈری جو ایجوکیشن یونیورسٹی سے پہلے ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا کریئر جاب وائز یہاں سے شروع کریں گے، ہم یہاں پہ کام کریں گے، ہم کنٹریبیوٹ کریں گے سوسائٹی کے اندر بھی اور خود پیسے کمانا شروع کر دیں گے. اور بہت بچے کہتے ہیں نہیں جی 4 سال ہم جو ہیں کروڑوں روپے لگا کے ایک ڈگری حاصل کریں گے، جس کے بعد ہمیں جو جاب ملے گی جو دنیا بھر کے اندر بیسک اس کے اندر ایک فریش گریڈ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ ملے گی ہمیں. سو یہ ایک بہت بڑی چوائس، ہمارے زمانے میں یہ چوائس نہیں تھی. ہمارے زمانے میں تھا کہ جی کہ آپ نے اپنی یہ ایجوکیشن کمپلیٹ کی، یونیورسٹی جانا چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے. ابھی بھی یہ ہے ایک حد تک ہے، لیکن سر یہ چیز جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو بہت جوان جنریشن ہے، جو 10-12 سال کے بچے ہیں، جو ابھی 3-4 سال بعد او لیول دیں گے، پھر 4-5 سال بعد اے لیول دیں گے اپنا، اور پھر یونیورسٹی میں جائیں گے. یہ ایک چوائس جو ہوگی یہ بچوں کے لیے بھی ہوگی اور پیرنٹس کے لیے بھی ہوگی، یونیورسٹی بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. جی یہ بالکل آپشن آ گئی ہے کہ یونیورسٹی بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی یونیورسٹی ہی جانا چاہیے اگر آپ نے جانا ہے، ورنہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بہت اب بیلنے میں باں نہیں آئی ہوئی کہ یونیورسٹی جائے بغیر گزارا نہیں ہوگا. مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ میں تو خیر آج تک 20-21 سال اگین پروفیشنل لائف میں ہو گئے ہیں، میں نے سی ویز شارٹ لسٹ بھی کی ہیں، میں نے لوگوں کے انٹرویوز بھی لیے ہیں، میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں بھی رہا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ ہائرنگ کرتے ہوئے کوئی یہ سی وی پہ پڑھتا بھی ہو کہ کس کا سی جی پی اے کیا تھا، کبھی نہیں ہوا. تو یہ جو ایک سی جی پی کی جنگ ہے اس کی بھی ایز پروفیشنل سمجھ نہیں آتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اچھی یونیورسٹی ہوتی ہے نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام موورز اینڈ شیکرز وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ کیونکہ پہلے ہی ڈوئرز ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی کیونکہ پرفارمرز ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس جگہ پہ جو آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے نا، وہ جو آپ کے فیلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بعد میں دے گو ٹو پلیسز. تو آپ کے پاس اگر ان کا نمبر ہے، آپ کے پاس اگر ان سے مطلب ان کی ایکسس ہے تو وہ آپ کے دوستی آ ہمیشہ رہی ہے. کام آتی ہے. سو یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی جہاں تک پڑھائی کی بات ہے، پڑھائی جو ہے نا وہ پیزا کی طرح ڈیموکریٹائز ہو گئی ہے. اب جس طرح آپ کو ہر گلی کے نکڑ پہ پیزا پارلر ملتا ہے، اسی طرح اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ساری تعلیم جو ہے وہ گوگل سے لے کے تو یوٹیوب تک بھری پڑی ہے. سو اب جو آپ نے اگر بہت زیادہ پیسے خرچنے ہیں تو وہ صرف ایکسپیرینس کے خرچنے ہیں، اور ایکسپیرینس کے لیے اگر آپ کو 1-2 سال اوپر نیچے کرنے پڑتے ہیں اپنی جو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے اس کے لیے، تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں. سر بالکل سر، اگین یہ تو ہم نے بات کر لی کہ جو کرنٹ اے لیول اور او لیولز کے معاملہ متنازع بھی ہیں. 11 تاریخ کو ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا 24-25 میں سے 26 جو سال ہے اس کے اندر سب سے زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو یہ رزلٹس جو ہیں یہ سب کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. بچے، ان کے والدین اور سب ان کو کیسے ٹریٹ کریں گے، کیسے دیکھیں گے، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا 2-3 دنوں میں. اس کو ہم ڈسکس
کریں گے لازمی. اچھا سر آگے چلتے ہیں. جو میں ایک چیز اور میں کہ میٹرک کا آپ نے کیونکہ ذکر جی 1 لاکھ بچہ فیل ہو گیا ہے. اچھا یہ ظاہر ہے افسوسناک ہے, اللہ کرے کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ پاس ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ جو رزلٹ ہے نا وہ 67% ہے. اٹس ناٹ بیڈ, ایوریج یہی ہے, ایوریج یہی آتی ہے. بالکل. اچھا جو ہم تب سے بات کر رہے ہیں شروع کے شو سے کہ کتنے پیسے باہر جاتے ہیں ملک سے, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اچھا اب یہ جب ہم نے پڑھی یہ رپورٹ جو آئی ہے تو آپ کے میرے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنے پیسے کیسے ہوتے ہیں. مطلب یہ 70 سے 80 ارب روپے سال کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی کیمبرج تک کی حد تک میں, اور کسی ایل سیٹ ایس اے ٹی وغیرہ جو اور اس کی بات نہیں, صرف کیمبرج کی بات ہو رہی ہے. اب 70-80 ارب بہت زیادہ پیسے, لیکن اس کو جب ضرب دیا گیا تو, اور آپ نے تھوڑی سی میتھس کی تو تھوڑی سمجھ آئی اس چیز کی. صرف او لیول کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے 2,26,000 بچے جو ہیں وہ پورے ملک سے او لیولز کے لیے پیئر ہوتے ہیں, ان ساروں نے ایک ہی جگہ پیسے بھیجنے, کوئی ایسے نہیں ہوتا کراچی والے کہیں جاتے ہیں, لاہور والے کہیں جاتے ہیں, فیصلہ والے, سب نے ایک جگہ پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں ملک سے پیسے, سب کو پتہ ہے. اور دوسرا جو ہے مسئلہ کہ ان کی ایوریج او لیولز کی جو فیس ہوتی ہے آپ کو, مطلب پورے تمام امتحانات دینے کی, وہ 2,10,000 روپے ہوتی ہے. تو آپ 2,10,000 کو 2,26,000 سے اگر تو آپ ضرب دیں تو وہ ایک ایسی رقم نکلتی ہے جو میرے خیال میں اس کے آدھے کو کور کر جاتی ہے تقریباً, میرے خیال میں جو ہم نے رقم ڈسکس کی ہے ابھی. اچھا اس کے بعد اے لیولز بھی ہے, اس کے بعد جو ان کے ایکسٹرنل پروگرامز ہیں وہ بھی ہیں, ان کی فیسیں بھی جاتی ہیں, وہ کم نہیں ہوتی. سو ذہن یہ مانتا ہے کہ یہ رقم شاید اتنی جا رہی ہو ملک سے باہر. اور اب اگین اس کے اوپر بہت ساری ڈبیٹ ہے کہ جی کہ آپ پھر اپنا انٹرنل سسٹم اتنا بہتر کر لیں. اب او لیول اور اے لیول 160 سے زیادہ ممالک میں ایک ایکسیپٹڈ ایگزامینیشن کرائٹیریا ہے جس کی بیسس پہ آپ کو کوئی نہ کہیں اس ملک کے اندر داخلہ یا نوکری یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے. مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر ملک تو نہیں کہتا نہیں کہ ڈگری ہوگی تو آپ کو نوکری دیں گے, ڈگری کچھ کہیں گے آپ نے اے لیول کیا ہے ہمارے ملک کے لیے آپ کیپیبل ایک شخص ہیں تو آ جائیں ہمارے پاس. تو ایک اچھی چیز تو اچھی ہے کیمبرج والوں نے جو بنائی, اتنے سالوں سے بنا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہماری کتنی ایکسیپٹیبل ہیں, مطلب بندہ میٹرک کر لے, ایف اے کر لے, اور باقی دیگر جو ہماری لوکل اور ڈومیسٹک قسم کی جو ڈگریز ہیں اگر وہ حاصل کر لے تو کیا اس کے پاس ایکول اپرچونٹی ہے؟ میرا نہیں خیال. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ ڈگریز جو ہیں اس ملک کی حدود تک تو بالکل سیٹسفیکٹری ہیں کیونکہ اس ملک کی حد تک وہ بنی اس ملک کے اندر ہے ہی اس ملک کے لیے. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جی او لیول کریں یا یہ کریں وہ کریں, اور ظاہر ہے 2,10,000 روپے وہ کم رقم تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسکولز او لیولز اور اے لیولز کراتے ہیں ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں, جو ان کی فیس کو افورڈ کرتا ہے اس کو بہتر ٹیچر مل جاتے ہیں. ظاہر ہے جس کو بہتر ٹیچر مل جاتے ہیں اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اگر تو کوئی افورڈ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے او اے لیولز ہی کرواتا ہے. باقی جہاں تک ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہے, اس کے اوپر ہمارے دور میں بہت بحث ہوتی تھی کہ جی جو ایکولنس بنتی ہے وہ اس میں جو ہے او اے لیولز والوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہ مسئلہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اب جو ایکولنس بنتی ہے اس میں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. ہاں او اے لیول والے ایک سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 93% پہ اے بنتا ہے, لیکن آپ کے جو میٹرک یا ایف اے والے 1100 میں سے 1,092 نمبر لے لیتے ہیں, وہ کیسے لیتے ہیں؟ تو مطلب 98-99% نمبر تو او اے لیول والا ایکسپیکٹ ہی نہ کر سکتا ہے. سو یہ ایک چیز ہے جو کہ اس میں آف پٹنگ ہے. ادروائز اب ایکولنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ کیونکہ اکیڈمیز اتنی کھل گئی ہیں, اب جو آپ کے میڈیکل سکول میں بھی جانا ہے او اے لیولز والے نے اپلائی کرنا ہے, وہ بھی اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. جو 20-30% رٹے کا فیکٹر ہے وہ ان کو کروا دیا جاتا ہے. آخری بات یہ کہ کیمبرج اب واحد بورڈ نہیں ہے پاکستان میں, یہاں پہ ایڈ ایکسل بھی ہے, یہاں پہ اے کیو اے بھی ہے. اب بہت سارے ٹیچرز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جس پیپر میں مسئلہ آ رہا ہے کیمبرج کا, آپ اس پیپر میں ایڈ ایکسل یا اے کیو اے میں اپیئر ہو جائیں. سو یہ میں اگین جو میرا شروع میں سوال تھا کہ کیمبرج نے کمپلیسنسی دکھائی ہے. اگر اتنا پیسہ ادھر جا رہا ہے ان کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے, ان کو تو اسٹرنٹن اور ہو جانا چاہیے, ان کو تو بڑا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیو رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ سست ہو گئے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے بورڈز, برطانیہ کے ہی دوسرے بورڈز اٹھائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.